بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک خوشگوار ویکنڈ گزارنے کے بعد آپ سب کلاس میں موجود ہیں۔ اردو نویں جماعت میں اس وقت ہم موجود ہیں اور ہم نے آج ایک نیا سبق شروع کرنا ہے۔ عنوان ہے اس کا علیم اور باپ کی گفتگو۔ صنف سخن کے لحاظ سے بات کریں تو یہ ناول ہے۔ اصناف سخن کے حساب سے ہم بات کریں تو یہ ناول ہے جس کو ہم آج پڑھیں گے، اور زبان شناسی کی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلی صلاحیت ہے جس پہ آپ لوگ کام کریں گے۔ اچھا جی، آج کے سبق میں جو حاصلات تعلم شامل ہیں اس کو دیکھنے سے پہلے مجھے جلدی سے بتائیے، حروف ندا، حروف تعصف، حروف استجاب اور حروف تحسین یہ کیا ہوتے ہیں، کس موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور آپ نے مجھے ایک ایک مثال سے ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ حروف کس کس موقع پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال دیں گے اور مجھے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کیسی گرلز آپ بتائیں۔ جی ان میوٹ، ٹھیک ہے، کیسی گرلز بتائیے۔ KEC گرلز، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ کنگوے گروپ، حروف ندا سے مراد کون سے حروف ہیں؟ کنگوے گروپ، یہ جو پیچھے وائٹ شرٹ میں آپ کی کلاس میں ایک بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وائٹ شرٹ میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی مثال دیجئے۔ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مثال دیجئے۔ ارے، اوئے، اوئے یار، کسی کا نام لیں تو وہ تمام جو ہے وہ آپ کے حروف ندا ہوں گے۔ حروف تعصف سے کیا مراد ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو۔ حروف تعصف سے کیا مراد ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ حروف تعصب چھوٹی کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ او یا یہاں پر ہے، جیسے کہ او افسوس کے وقت، ہاں جی، افسوس کے وقت، جیسے اف، ٹھیک ہے۔ اف یہ تم نے کیا کیا، اس کے ایک بیٹے سے مکمل جملہ بنایا کریں، ٹھیک ہے۔ اف یہ حادثہ کیسے رونما ہوا؟ حروف، شکریہ۔ اچھا جی، حروف استجاب، KEC بوائز، KEC بوائز، حروف استجاب سے کیا مراد ہے؟ کوئی مثال دیجئے ذرا۔ کنگوے گروپ، آپ میں سے یہ جو گرلز بیٹھی ہوئی ہیں، حروف استجاب سے کیا مراد ہے؟ مجھے ایک مثال سے بتائیے ذرا۔ کیسے، دوبارہ بتائیے۔ نہیں بیٹا، استجاب سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ لفظ استجاب پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون سے موقع پر استعمال ہونے والے حروف ہیں۔ تعجب کے لیے استجاب سے مراد ہے تعجب کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف۔ تو تعجب کے موقع پر ہم کون سے حروف، جب آپ حیران ہوتے ہیں، استجابیہ کیفیت ہوتی ہے، آپ کو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تو آپ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں؟ کون سے؟ آپ حیرت سے کہتے ہیں اچھا یہ کب ہوا، مجھے تو معلوم نہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ارے ایسا کب ہوا، میں اس سے ناواقف کیوں تھا؟ تو جب آپ کو تعجب ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں،
ارے واہ واو، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے حروف استعجاب ہوتے ہیں. حروف تحسین سے کیا مراد ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو. میم وہ الفاظ جو تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہاں جی، کسی کو شاباشی دینے کے لیے، جیسا کہ جیسا کہ واہ خوب تم نے کیا کام کیا. ہاں جی، شاباش تمہاری لکھائی بہت اچھی ہے، تم نے عمدہ مضمون تحریر کیا. اچھا جی، شکریہ. اچھا جی، آج کا اصل تعلم بھی ہمارا یہی ہے. آج آپ پڑھیں گے حرف ربط، حروف جار اور حروف اضافت کو تحریر اور تقریر میں استعمال کر سکیں. اور دوسرا اصل تعلم ہوگا جی درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں. اچھا جی، حروف جو ہیں، اب ہم حروف ربط، حروف جار، اضافت، استفہام، عطف، تردید، شرط و جزا، علت، حروف اضراب، بیان اور حروف تشبیہ کو 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت میں پڑھیں گے. اچھا جی، ہم نے اس سے پہلے حروف استفہام اور حروف تاکید 6ٹھی جماعت میں پڑھے. ندائیہ اور تعسف کے جو حروف تھے، استعمال جو ہوتے ہیں، ان کو ہم نے 7ویں جماعت میں پڑھا. اور حروف استعجاب اور حروف تحسین ہم نے 8ویں جماعت میں پڑھے. اور آج میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ دہرائی بھی کر لیں اور کچھ اندازہ بھی ہو جائے. حروف ربط کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ، جیسے کہ لفظ ربط سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، اس کے نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ربط سے مراد ہے رابطے کے لیے استعمال ہونے والے حروف. آپ جو حروف کے نام ہیں ان سے پہچان کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے. حروف ربط سے مراد ہے ایسے حروف جو ایک طرح سے رابطے کا کام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی 2 ذیلی اقسام ہے. حروف ربط کی فردر 2 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے حروف جار اور دوسری ہے حروف اضافت. حروف جار آپ سب واقف ہیں، ہم اپنی پہلی جماعت سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ حروف جار سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جو اسماء اور افعال کو، ناموں کو اور کاموں کو آپس میں ملاتے ہیں. جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اللہ اس میں اسم ہے اور ہمارے ساتھ ہونا جو ہے وہ فعل ہے. اس میں ہمارے جو ہے وہ حرف جار ہے. میں نے صبح سے شام تک کام کیا. اس میں سے، تک، نے، یہ تمام حروف جار ہیں. میرے پاس کچھ نہیں، یہ حرف جار ہے. اس سوال پر غور کریں. پر جو ہے وہ آپ کا حرف جار ہے. ٹھیک ہے، ان میں ساتھ، نے، سے، تک، پاس، پر، یہ تمام کیا حروف جار ہیں جو جملے میں رابطے کا کام کرتے ہیں. ربط کا طریقہ ہے، ربط کا کے استعمال کے لیے یا ربط کو قائم رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسماء اور افعال کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت سے اور حروف جار ہیں جو ہماری بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں، تلک یا تک جس کو کہتے ہیں، لیے، واسطے، اندر، باہر، نیچے، اوپر اور یہ بے شمار الفاظ. اسی طرح سے حرف ربط میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی دوسری قسم کون سی ہے؟ حروف اضافت. اچھا، حروف اضافت اور اگر میں آپ سے کہوں ترکیب لفظی تو اس میں بنیادی فرق کیا ہوگا؟ حرف اضافت اور ترکیب لفظی کا بنیادی فرق بتائیے. ترکیب لفظی ہم سب پڑھ چکے ہیں. ہاں جی، کسی کو یاد ہے ترکیب لفظی کیا ہوتی ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو، آپ کو یاد ہے ترکیب لفظی کس ترکیب کو کہتے ہیں، کیسے مرکبات کو کہا جاتا ہے؟ ترکیب لفظی آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیا کسے کہا جاتا ہے ذرا بتائیں. یہ سینٹرل ایگزیکٹو سے میرا سوال ہے. یہ جو بچے پیچھے سلیو لیس میں سویٹر میں بیٹھے ہوئے گرے میں، یہ مجھے بتائیں گے ذرا ترکیب لفظی سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ دہراتے نہیں ہیں اس کو جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. آلریڈی آپ لوگوں کی کلاسز بھی کم ہو چکی ہیں اور کلاسز کم ہونے کے باوجود آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ میرا خیال ہے 20-25 بچے بیٹھے ہوئے اور سب بلینک فیسز کے ساتھ ہیں.
جی KEC گرلز. KEC آپ کے میرا خیال ہے مائک کا کوئی مسئلہ ہے. حروف اضافت اور ترکیب لفظی میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ترکیب بنانے کے لیے ہم زیر کیا علامت حمزہ کا استعمال کرتے ہیں، زیر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں دونوں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ عربی یا فارسی کے ہوتے ہیں، یا ایک لفظ عربی اور ایک فارسی کا ہوتا ہے، اور اگر دونوں عربی کے ہوں تو الف اور لام کی علامت استعمال کی جاتی ہے. جب ہم مرکب اضافی بناتے ہیں، حرف اضافت کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ہم کا کی جب ہم مرکب بناتے ہیں تو اس میں ہم الفاظ کی قید سے باہر آ جاتے ہیں. اس میں ہندی، سنسکرت یا کسی زبان کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ان حروف کا استعمال کیا جائے تو حرف تو وہی ہوگا کا، کی اور کے، لیکن یہ حروف جہاں پہ استعمال ہوں گے اس سے پہلے اور بعد کے لفظ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دونوں حروف جو ہیں وہ عربی کے ہوں یا فارسی کے ہوں، بلکہ وہ کسی بھی زبان کے ہماری عام گفتگو کا حصہ ہو سکتے ہیں. جیسے ہر حال میں خدا کا شکر، اس میں یہ خدا کا شکر میں یہ جو واسطہ اور تعلق بنا ہے کا خدا اور شکر کے درمیان، اس کو ہم حرف اضافت کہیں گے. اسی طرح ہم سب خدا کے عاجز بندے ہیں. خدا اور عاجز ان دونوں کے درمیان یہ جو کہ استعمال ہوا ہے، جو ایک کا رابطہ دوسرے سے قائم کر رہا ہے، اس کو ہم حرف اضافت کہیں گے. اور اچھی صحت خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ان جملوں میں کا، کی اور کے جو ہے یہ حروف اضافت ہے. اسی طرح سے نا، نی اور نے الف اور پے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اپ نا، اپ نی اور اپ نے، یہ بھی حروف اضافت ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم را، ری اور رے کو استعمال کریں تو یہ ہم اور تم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ بھی جہاں پہ استعمال ہوں گے ہم ان کو حروف اضافت کہیں گے. اچھا، آپ لوگوں کے لیے کچھ حروف ہیں، جلدی سے ان حروف سے آپ نے ایک ایک جملہ بنانا ہے. یہ بھی آپ اپنی کلاس میں بنائیں گے. واسطے، نزدیک، نیچے، سمیت، سمت، اپنا، تمہارے، اپنی اور تمہاری. اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ حروف کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں یا ان کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. ان حروف کا آپ نام بھی بتائیں گے. اچھا جی، آپ لوگوں کی مشق میں اسی حاصل تعلم سے ایک متعلق ایک سوال ہے. مجھے جلدی سے بتائیں کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے والے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف جار. دیے گئے جملوں میں حرف اضافت کے استعمال کا جملہ کون سا ہے؟ زاہد سر سے پیر تک، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن سے بھی معافی کا درس دیتا ہے. آپ اتنی دیر سے باہر کیا کر رہے تھے؟ کاش. ہاں جی، اس میں کی جو ہے جو اسلام اور خوبی کو جوڑ رہا ہے وہ آپ کا حرف اضافت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس جو نیچے آپ کے پاس جو جملے دیے گئے ان میں حرف جار کون سے ہیں؟ نے اور سے، کل اور آج، کاش اور تاکہ، کب اور کیوں. حرف جار کون سے ہیں ان میں؟ نے اور سے. ٹھیک ہے. حروف جار اور حروف اضافت کی تعریف آپ نے لکھنی ہے. دو جملے سے تحریر کرنے ہیں. اور آپ نے کچھ الفاظ ہیں، جیسے یہ لفظ ہے، سب سے پہلے یہ لفظ ہے، اس کو کیا ادا کریں گے؟ کیا اعراب ہوں گے اس کے؟ ٹھیک ہے. لام کے نیچے زیر لگے گی تو توئے کہاں جائے گا؟ جزم. جزم ساکن لگا دیں گے. تو لفظ کس طرح سے ادا ہوگا؟ یہ لفظ کس طرح ادا ہوگا؟ آپ نے خود اعراب لگایا اور خود ہی غلط ادا کر رہے ہیں. مطلق. ہاں جی، مطلق. اچھا، اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلے لفظ پہ کون اعراب لگائے گا؟ ہاں جی، ذرا لگائیں. کھا. کھا کے اوپر پیش اور نون کے اوپر جزم. نون کے اوپر بیٹے نون غنہ کی علامت آئے گی، جزم نہیں آئے گی.
کیونکہ یہ نون نہیں ہے، یہ نون غنہ ہے، اور نون غنہ پر نون غنہ کی ہی علامت آئے گی، ٹھیک ہے، اور یہ نون غنہ کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھا جائے گا کھونٹی، اس میں جب نون غنہ کی علامت استعمال ہو جائے گی، جزم اس طرح سے ہوتی ہے بیٹے، اور نون غنہ کی علامت خالی نون کی طرح ہوتی ہے، بہت مختصر سی، چھوٹی سی، ٹھیک ہے، اس کو نون غنہ کی علامت کہتے ہیں، کھونٹی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ پنڈ۔ پنڈ ہوگا یا پنڈ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پنڈ ہوگا۔ کس طرح اعراب لگائیں گے؟ پے کے نیچے زیر، آگے آگے نون پر کیا آئے گا؟ نون غنہ کی علامت آئے گی نا، کیونکہ آپ کا یہ نون بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ کیا ہے؟ مسرت ہے یا مسرت ہے؟ مسرت کے مسرت، میم پہ پیش یا زبر؟ شور؟ آگے سین پر؟ سین پر کون سی علامت آئے گی؟ سین پر زبر، اور را پر؟ تو یہ بن جائے گا مسرت۔ مسرت کوئی لفظ ہوتا ہے، اس کی ادائی کس طرح سے ہوگی؟ مسرت، میم اور پیش تو ہو گئے مسا، آگے را اور تا پہ کون سی آوازیں آئیں گی؟ وہ کون سی آوازیں دیں گے؟ اچھا اس کو ذرا ادا کریں، اب یہ کیا اس کی ادائی بنے گی؟ اس کو ذرا ادا کریں، اس لفظ کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ تشدید، را کے اوپر تشدید بھی آئے گی، بالکل، تشدید اور زبر، مسرت، کیونکہ یہ مسر اور را دوبارہ تے کے ساتھ جڑے گا تو مسرت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اگلا لفظ، اگلا لفظ دیکھیں۔ اچھا آپ لوگوں کے پاس جو کتابیں ہیں، میں آپ کو ایک مزید وضاحت کر دوں، آپ کی کتابوں میں ان میں سے جتنے نئے الفاظ ہیں ان سب میں جس جس صفحے پہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ اعراب لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے تعجب، وقعت، اسراف، تشفی، ٹھیک ہے، تعجب اور وقعت، ٹھیک ہے، تو یہ اعراب آپ کتابوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی آپ لوگوں کے لیے اسی کا کوشچن بینک ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ کا آج کا کام جلدی سے ہو جائے۔ آپ نے آج یہ کرنا ہے کہ اس کتاب میں، آپ کے سبق میں جو علامات استعمال ہوئی ہیں، جن جن جملوں میں، آپ نے آج وہ تمام جملے انڈر لائن کرنے ہیں جن میں حروف استعمال ہوئے ہیں، حروف ربط اور حروف اضافت، آپ نے آج ان تمام جملوں کو خط کشید کرنا ہے گھر جا کے، ٹھیک ہے۔ کوشچن بینک ہم دیکھتے ہیں اس کا جلدی سے۔ اچھا جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی آ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جی ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرے کو آپ نے پر کرنا ہے، اور آپ نے حرف ربط، حرف جار اور حرف اضافت کا استعمال جو حاصل تعلم تھا اس کا ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ جار کس لفظ سے مشتق ہے، یعنی کس لفظ سے بنا ہے؟ جر سے، ٹھیک ہے۔ لفظ جار کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دوڑانے والا، جگانے والا، کھینچ کر ملانے والا،
یا مٹانے والا؟ ہاں، کھینچ کر ملانے والا، ٹھیک ہے. وہ حروف جو کسی ایک اسم کو دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ ملاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف علت، تشبیہ، جار یا حروف شرط؟ حروف جار. اس کو ذرا اچھا، ذیل میں کچھ حروف دیے گئے، ان میں سے حروف جار یعنی جو حروف ربط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کے گروہ کی درست مثال نہیں ہے. کا، کی اور کے، نے سے تک، پر، جانب یا پاس، ساتھ، نزدیک یا درمیان، ان میں سے کون سا گروہ ایسا ہے جس کو ہم حروف جار میں شمار نہیں کریں گے؟ ہاں، تو یہ اس کو ہم کس میں شمار کریں گے؟ یہ کون سے ہوں گے؟ یہ حروف اضافت ہیں، ٹھیک ہے. دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے کن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے؟ دو اسماء کے درمیان، ٹھیک ہے. حروف ندا کا، حروف فجائیہ کا، حروف تاکید کا یا حروف اضافت کا؟ حروف اضافت کا، ٹھیک ہے. اچھا جی، حروف اضافت استعمال ہوتے ہیں مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان، مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان، معطوف الیہ اور معطوف کے درمیان، مستعار لہو اور مستعار منہو کے درمیان. حروف اضافت کس کے درمیان آپ کے خیال میں استعمال ہوتے ہیں؟ حروف اضافت مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے یا انجام دے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کے لیے وجہ بنتا ہے. اچھا جی، حروف اضافت کے درست گروہ کی مثال کون سی ہے؟ واو اور پھر، مانند، طرح اور آسان، کا، کی، کے، نے سے تک. درج ذیل میں سے حروف اضافت کے استعمال کے جملے کی درست مثال ہے: کمرے کی دیوار اوپر سے نیچے تک خستہ تھی. محنتی اور جفاکش لوگ ہی اپنی منزل پا سکتے ہیں. حامد کا گھر بہت بڑا ہے. جب آنے لگو تو مجھے فون کر دینا. کون سی درست مثال ہے؟ اس میں دو ہیں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اچھا، درج ذیل میں سے حروف ربط یعنی حروف جار جو ہے ان کے استعمال کے جملے کی درست مثال ہے. اس کے جملے دیکھیں: سب چلے گئے لیکن سلیم بیٹھا رہا. میں نے کراچی سے لاہور تک ریل گاڑی میں سفر کیا. اپنے نقصان کے خود سراسر تم ذمہ دار ہو. ارے نادان، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اس میں حروف ربط کہاں پہ استعمال ہوئے؟ کہاں پہ حروف ربط استعمال ہوئے؟ نہیں، میں نے کراچی سے لاہور تک، یہاں پہ یہ حروف جار ہیں. تو یہ آپ کا درست جواب ہے. درج ذیل میں سے حروف اضافت کے استعمال کے مطابق درست جملہ ہے: میرے روپے واپس کر دو. وہ اچھا تو ہے مگر لاپرواہ ہے. یا تو خاموش بیٹھو یا یہاں سے چلے جاؤ. اور یہ دودھ بالکل پانی کی مانند ہے. کون سا درست اس میں سے؟ ہاں جی، فورتھ ٹھیک ہے، کی مانند ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد بس حروف جار اور حروف ربط میں کیا فرق ہے؟ ہاں یا نہیں دونوں صورتوں میں مدلل جواب لکھنا ہے کہ فرق ہے یا نہیں. سب سے پہلے یہ غور کیجیے گا اور اس کا آپ نے جواب تحریر کرنا ہے. اور اردو زبان میں کون کون سے حروف اضافت استعمال کیے جاتے ہیں آپ نے اس کا مکمل جواب جملے کی صورت میں لکھنا ہے.
اور اردو تحریر و تقریر میں حروف اضافت کے استعمال کی اہمیت پر مختصراً روشنی ڈالیے۔ 2 نمبر کے سوال کے جواب میں حروف اضافت کی اہمیت آپ نے تحریر کرنی ہے۔ یہ ہمارا آج کا کام تھا۔ جو کام آپ کو میں نے کہا ہے، آپ نے ان حروف کے استعمال والے جو جملے ہیں ان کو اپنی کتاب سے، اپنے سبق کلیم اور باب کی گفتگو سے تلاش کرنا ہے، اور کل ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔